8ویں چیز، مدارس میں آنے والے لوگوں کے لیے، خانقاہوں میں اللہ والوں کے پاس آنے والے طلباء طالبات کے لیے اتباع سنت آسان ہو جاتی ہے۔ یہ ہر کام کوشش کرتے ہیں سنت کے مطابق کرنے کی، جہاں تک ممکن ہو، جتنا ممکن ہو، اپنے لباس میں، معاملات میں، شادی میں، ہر چیز میں کوشش ہوتی ہے بھی سنت کو پورا کریں، سنت کو پورا کریں۔ کراچی سے 3-4 دن پہلے خاتون کا فون آیا، ان کی بیٹی کی شادی ہے، ان کا جی مجھے کوئی سنت کے مطابق طریقہ بتا دیں بھی کیسے شادی کروں۔ میں نے کتاب کو ان کو بتا دیا، شمائل کبریٰ ایک کتاب ہے، اس میں بہت ساری سنتوں کی تفصیلات موجود ہیں، تو اسی میں ایک جلد میں اس کی ساری تفصیلات موجود ہیں۔ دل کے اندر ہوتا ہے کہ بھئی میری شادی ہے گھر میں، بیٹے کی بیٹی کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان دین کی طرف آتا ہے، اور اگر جو دین کی نسبت نہیں رکھتے، صرف کالج یونیورسٹی کا علم جو ضرورت کا علم ہے وہ حاصل کرتے ہیں، ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی سنت یہ ہے، یہ کرو، تو بعض مرتبہ وہ بحث کرنے لگتے ہیں، تو وہاں یہ چیز سے محرومی رہ جاتی ہے، کمی رہ جاتی ہے زندگی میں۔ 9ویں بات، اگلی نسلوں تک دین کا علم پہنچانا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی، دین قیامت تک رہے گا، تو یہ دین ہمیں جو ہمارے بڑوں نے پہنچایا، ہم نے اس کو سیکھ کر عمل میں لانا ہے اور اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ اگر آدمی صرف ضرورت والا علم حاصل کرے، کالج یونیورسٹی والا، اور دین کا علم حاصل نہ کرے، تو یہ مقصد تو وہ پورا کر ہی نہیں سکتا۔ نبی علیہ السلام کی امانت، یہ علم جو ہے یہ آگے نسلوں تک پہنچانا، اس کے لیے کچھ خاص سینے ہوتے ہیں جنہیں اللہ قبول کرتے ہیں اور پھر آگے اس کام کے لیے ذمہ داری لگا دیتے ہیں۔ اس کے لیے بھی دین کا علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، اللہ خود فرماتے ہیں پھر ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو جو ہمارے چنے ہوئے تھے۔ یہ قرآن ہے، اپنے بندوں میں سے دین کے علم کے لیے چن لیا ہم نے ان کو جو ہمارے خاص بندے تھے۔ اتنا آسان تو نہیں ہے کہ ہر آدمی یہ کر لے، مانگنا پڑتا ہے اللہ سے، کر ہر ایک سکتا ہے، استعداد اللہ نے سب میں رکھی ہے، مانگنا پڑتا ہے، طلب دکھانی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان فرما دے۔ ذرا غور تو کریں، کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کا وقت سارا دن لکڑی کے ساتھ گزر رہا ہے، لکڑی کاٹتے ہیں، جوڑتے ہیں، سولوشن لگاتے ہیں، گلو لگاتے ہیں، ہم ان کو کارپینٹر کہتے ہیں، ان کا وقت لکڑی میں گزر رہا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جن کا وقت پتھر کے ساتھ گزر رہا ہے، پتھر توڑتے ہیں، کاٹتے ہیں، اینٹ پر اینٹ رکھتے ہیں، گارا لگاتے ہیں، ہم ان کو معمار کہتے ہیں، میسن کہہ دیتے ہیں، ان کا سارا وقت اس میں گزر رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا وقت کپڑے کے ساتھ گزرتا ہے، کپڑا کاٹتے ہیں اور پھر اس کو ڈیزائن کے مطابق کاٹ کے پھر سیتے، پھر وہ لباس بناتے ہیں، ان کو درزی کہتے ہیں، ان کا سارا وقت، ساری زندگی اس میں گزر رہی ہے۔ کچھ ایسے ہیں جن کے الیکٹرانک کے پرزوں کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، ان کو ٹھیک کرتے ہیں، بناتے ہیں، ان کو میکینک کہتے ہیں، ان کا سارا وقت اس کے ساتھ گزر رہا ہے۔ کچھ کا لوہے کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، وہ لوہے کو کاٹتے ہیں، جوڑتے ہیں، ویلڈنگ کرتے ہیں، جو بھی اس کے معاملات ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو کسی کا وقت گزرا لکڑی کے ساتھ، کسی کا وقت گزرا پتھر کے ساتھ، کسی کا وقت گزرا کپڑے کے ساتھ، کسی کا وقت گزرا لوہے کے ساتھ، الیکٹرانک کی مشینری کے ساتھ، ان کا وقت گزر رہا ہے۔ یہ مدارس میں آنے والے طلباء کتنی عظمت کے یہ حامل ہیں، یہ طالبات مدارس میں آنے والی کتنی عظیم ہیں کہ ان کا وقت اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان میں گزرتا۔ یہ جو صبح مدرسوں میں آ کے بیٹھتی ہیں تو اپنی گود میں اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان لے کے بیٹھتی ہیں، اور یہ بیٹھتے ہیں پھر گھنٹوں اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان پڑھتے ہیں۔ یہ کتنی خوش نصیبی کی